اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ٹی انٹرنیشنل جرمن اسٹوڈیو سے ہم پروگرام راہ خدا کے صدا کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 5 ستمبر ہے، جی ایم ٹی وقت کے مطابق ہمیشہ کی طرح شام 4 بجے، اور جرمنی سے یہ جو پروگرام نشر ہو رہا ہے یہاں اس وقت شام کے 6 بجے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا یہ جو پروگرام راہ خدا ہے آپ دیکھتے آ رہے ہیں، ہمیشہ کی طرح لائیو اور انٹریکٹیو ہوتا ہے، اس لیے پروگرام کے دوران آپ کے لیے سہولت ہے، بلکہ آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، اپنا سوال بھیجیں۔ آپ اپنا سوال فون کے ذریعے سے بھی یہاں بھیج سکتے ہیں، یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے سے آڈیو کی صورت میں بھی، یا پھر میسیج کی صورت میں بھی۔ ہمارے اس پروگرام میں آج میرے ساتھ یہاں شریک گفتگو ہوں گے، یہاں اسٹوڈیو میں مکرم حفیظ اللہ برمانہ صاحب، اور اسی طرح ویڈیو لنک کے ذریعے سے مکرم شمشاد احمد قمر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ وہ الہی جماعت ہے جس کی بنیاد اس وقت کے مسیح و مہدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے خدا تعالیٰ کے اذن سے رکھی ہے۔ آپ وہ وجود ہیں جن کا امت میں کب سے جو بزرگ سلف گزر چکے ہیں، صالحین، اور امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگیوں کے مطابق ہمیشہ انتظار کرتے آ رہے تھے لوگ کہ وہ کب مسیح موعود امام مہدی آئیں گے، جن کے ذریعے سے اشاعت اسلام اپنی تکمیل کو پہنچنا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ عین اس وقت تشریف لائے جب وہ تمام علامات جن کا ذکر احادیث میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، وہ سب پوری ہوتی لوگوں کو دکھائی جاتی رہیں۔ آپ ہی نے 14ویں صدی کے سر پر پھر دعویٰ کیا کہ آپ وہ مسیح موعود امام مہدی ہیں۔ آپ کے ساتھ پھر وہی سلوک ہوا جو ہمیشہ سے انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے آ رہا تھا، کہ وہ جو شخص جو ان کی فطرتیں پاک ہیں، نیک ہیں، جن کی قسمت میں خدا تعالیٰ نے ایمان لکھا ہوا ہے، ان کو یہ سعادت نصیب ہوتی رہی، اور ان کے بالمقابل ایک گروہ کھڑا ہوتا رہا جو ہمیشہ سے مخالفت کرتا آیا ہے، آ رہا ہے، اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ آپ کی خدمت میں خاکسار بانی جماعت احمدیہ کی یہ ایک مختصر سی تحریر رکھنا چاہتا ہے۔ شروع میں آپ فرماتے ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق اور اس الہام کے مطابق کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ نے مجھے کہا۔ جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، جس کے کان ہوں وہ سنے، اور جس کی آنکھ ہو وہ دیکھے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رویت کی گواہی دی۔ دونوں باتیں ہوتی ہیں، قول اور فعل۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا قول اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل موجود ہے۔ شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو دیگر گزشتہ انبیاء کے درمیان دیکھا۔ ان 2 شہادتوں کے بعد تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے صدہا نشانات سے تائید کی۔ جو طالب حق ہو اور خوف خدا رکھتا ہو، اس کے سمجھنے کے واسطے کافی سامان جمع ہو گیا ہے۔ ایک شخص پہلی پیشگوئی کے مطابق، قال اللہ و قال رسول کے مطابق عین ضرورت کے وقت دعویٰ کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ عیسائیت اسلام کو کھا رہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسلام کی حمایت کے واسطے جو بات پیش کی ہے، اسے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ 1900 سال سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ خدا ہے اور معبود ہے، اور 40 کروڑ عیسائی اس وقت موجود ہے۔ اس پر پھر مسلمانوں کی طرف سے ان کی تائید کی جاتی ہے کہ بے شک عیسیٰ اب تک زندہ ہے، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج۔ سب نبی مر گئے پر وہ زندہ آسمان پر بیٹھا ہے۔ اب آپ ہی بتلائیں کہ اس سے عیسائیوں پر کیا اثر ہوگا۔ تو ناظرین، یہاں پر تو ایک خاص طور پر آپ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ مسیح موعود بن کر آئے ہیں، اور جو عیسیٰ جن کا ذکر جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، اور یہ امت محمدیہ جو خیر بہترین امت ہے، خیر امہ ہے، ان میں ہی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کے مطابق بھی اس شخص نے مبعوث ہونا تھا جس کو اس مشابہت کی وجہ سے
ابن مریم کا نام عیسیٰ کا نام دیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 1400 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اس وقت جو یہودیوں کا حال تھا، بائبل پڑھیں تو پتہ چلتا ہے وہ کس طرح سے ایک طرف غیر قوموں کے دباؤ کے نیچے غیر قوموں پر مسلط ہوئی ہیں، دوسرا جو ان کے علماء ہیں ان کی اپنی حالت ہے، ان کے متعلق حضرت علیہ السلام کی اپنی گواہیاں ہیں، پھر وہی لوگ جو اس وقت مذہبی لیڈر ہوتے ہیں وہی اپنا سارا زور لگا لیتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کا نام و نشان مٹا دیں، یہاں تک کہ سولی پر چڑھا دیں۔ تو 1400 سال بعد حضرت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پھر ایک گروہ ان پر ایمان لے آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا ہے، اور 300 سال نہیں گزرتے عیسائیت کا ایک اکثریت ہوتی ہے کہ جو عیسائیت پہ ایمان لے آتی ہے اور کسی حد تک غلبہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ان تمام مشابہتوں کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اشارہ ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ مسیح موسیٰ ہیں، ہم نے تمہاری طرف اس رسول کو بھیجا جس طرح کہ فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو آپ مسیح موسیٰ، پھر آپ کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی مشابہتیں ہیں، موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ میں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر یہاں جب مبعوث ہوتے ہیں تو عین 1400 سال بعد مبعوث ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ان علماء کو یہود کے ساتھ بھی مشابہت دیتے ہیں جو اس دور میں ہوں گے، اور وہ جو سلوک کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ کیا کوشش نہیں کی انہوں نے کہ کسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے، قاتلانہ حملے تک بھی کیے گئے، تہمتیں لگائیں گی، کفر کے فتوے لیے گئے دنیا بھر میں ہر جگہ، پھر جھوٹ اور تلبیس کے ذریعے سے کوشش کی گئی لوگوں کو دور رکھنے کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے ہے۔ احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے تب بھی آپ جب آپ کی حیات میں بھی جو نیک لوگ تھے، جو پاک فطرت رکھتے تھے، عقل و شعور رکھتے تھے، اسلام کا درد رکھتے تھے، آپ کے پیغام کی طرف توجہ کرتے تھے، تقویٰ سے کام لیتے تھے، ان کو توفیق ملی ایمان لانے کی۔ بعد میں بھی اب بھی جو جماعت احمدیہ پھیل رہی ہے، تو اندر سے تو لوگ نہیں آئے، باہر سے ہی لوگوں نے اس طرف غور کیا۔ تو ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس پیغام کی طرف غور کریں، اور جو مخالفتیں ہمیشہ سے خدا تعالیٰ کے سلسلوں کے ساتھ ہوتی آ رہی ہے، ان کی باتیں آپ سنتے ہیں، آپ بے شک سنیں، اور یہاں وہ سوالات جو پیدا ہوتے ہیں ہمارے پاس لے کر آئیں۔ وہ سوالات آپ دیکھیں گے ایسے نہیں ہے کہ کوئی نیا اعتراض ہے، کوئی ایسی بات ہے جس پہ کوئی حقیقت ہے۔ یا ہمارے اس پروگرام میں بھی ہم انہی اعتراضوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور آپ پھر خود ہی ان کی نوعیت کا اندازہ لگا لیجیے گا۔ تو یہاں پہ خاکسار بھی ہمارے جو پینلسٹ مکرم شمشاد احمد صاحب ہیں، ان سے اسی ایک اعتراض کے حوالے سے بات کرنا چاہے گا۔ تو شمشاد صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات پر بھی طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ دیکھیں برائے کرم، جو بات آپ پڑھتے ہیں آپ اسی کتاب کو کھولیں، آپ آگے اور پیچھے پڑھ لیں، مضمون وہیں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کا ایک اور اعتراض ہے جو کچھ عرصہ پہلے کیا گیا، جہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عبارت سامنے رکھی گئی، جس میں آپ فرماتے ہیں، یہ روحانی خزانے کی جلد 6 ہے، کتاب شریعت القرآن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں درندوں میں رہوں تو ان بنی آدم سے اچھا ہے۔ تو وہ جو معترض ہیں، جو اپنے آپ کو اہل اسلام کا نمائندہ قرار دیتے ہیں، بہرحال یہ تو ان کی سوچ ہے جو وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ مرزا صاحب خود ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کے درمیان آپ رہتے ہیں، اور جنہیں آپ احمدی لوگ صحابہ کہتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر یہ بات وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں ایسے کلمات کیے۔ تو ایک نبی کے جو صحابہ ہیں ان کے بھی تو ہم جانتے ہیں کیا تعریف بیان ہوئی ہے، تو یہ باتیں درست معلوم نہیں ہوتی۔ تو شمشاد صاحب، آپ اس کی حقیقت ہمارے سامنے پلیز رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طارق صاحب۔ عرض یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر جب ان کی قوم میں سے کچھ لوگ ابتدا میں ایمان لاتے ہیں تو وہ آغاز میں ہی تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ اگر وہ تربیت یافتہ ہوں تو پھر تو ویسے ہی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی کے آنے کی ضرورت ہی تب ہوتی ہے کہ لوگوں کی تربیت نہیں رہتی اور وہ خدا تعالیٰ نے ان کو جو احکامات دیے ہوتے ہیں ان پر پوری طرح عمل نہیں کر پا رہے ہوتے۔
اور جب وہ نبی پر ایمان لے آتے ہیں تو اس کے بعد ان کی پھر نبی کے پاس رہنے سے، نبی کے ساتھ رہنے سے ان کی آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے. تو وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو روحانی طور پر پہلے مردہ ہوتے ہیں تو نبی ان کے لیے ایک نئی روح بن کر آتا ہے، وہ روح ان کے اندر پھونکی جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو یہ زندگی کے آثار ظاہر ہوتے ہوتے کچھ ٹائم لگتا ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے متعلق یہ الفاظ بیان فرمائے، اس طرح کے الفاظ تو ہمیں اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعض صحابہ کے بارے میں جو نماز پہ نہیں آتے تھے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لکڑیوں کا گٹھا لے کر جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے نہیں آئے. تو کیا اس بات کو لے کے کوئی عیسائی یا یہودی اگر یہ اعتراض کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کے بارے میں یہ ریمارکس ہیں تو کیا ایسے صحابہ ہوتے تھے؟ تو یہ اعتراض غلط ہوگا، درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سارے صحابہ تو ایسے نہیں تھے. یہ صرف چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو تربیت یافتہ نہیں ہوتے، جن کی تربیت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، اور یہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے احباب ہوتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بعض صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا، سارے صحابہ کے بارے میں تو یہ نہیں فرمایا. اور ابھی جماعت کو قائم ہوئے 2-4 سال ہوئے ہوں گے، یعنی بیعت 1889 میں ہوئی ہے پہلی بیعت، جب جماعت قائم ہوئے باقاعدہ، اور 1991 میں پہلا جلسہ ہوا ہے. اور یہ جو الفاظ آپ نے بیان فرمائے یہ ان لوگوں کے لیے تھے جو جلسے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جلسے منعقد کر کے عام پیروں کی طرح اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا مقصد نہیں بلکہ تربیت مقصد ہے. اور یہاں آنے والے اگر اپنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ نہیں دکھائیں گے، اپنے آرام کو اپنے بھائی کے آرام پر یعنی اپنے بھائی کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح نہیں دیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالم گلوچ کریں گے تو پھر تو فائدہ نہیں ہے. اس لیے یہ بات آپ نے اپنے سارے صحابہ کے بارے میں نہیں بلکہ بعض یعنی صرف چند کے بارے میں جو جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی، جو اس طرح کی تربیت رکھتے تھے، ان کے بارے میں فرمائی تھی. اسی اشتہار میں جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اسی میں آپ فرماتے ہیں کہ اکثریت جو جماعت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ نجیب اور سعید بھی ہماری جماعت میں بہت بلکہ یقیناً 200 سے زیادہ ہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جو نصیحتوں کو سن کر روتے اور عاقبت کو مقدم رکھتے ہیں. ان کے دلوں پر نصیحتوں کا عجیب اثر ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں لیکن میں اس وقت کج دل لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں، یعنی اس میں کج دل لوگ مراد ایک تو وہ ہیں جن کی تربیت نہیں ہوئی، یا وہ بھی ہو سکتے ہیں جو منافقت سے آ جاتے ہیں اندر. اور پھر آپ فرماتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں درندوں میں رہوں تو ان بنی آدم سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرمایا میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو کیا سمجھوں جن کے دل میرے ساتھ نہیں ہیں، اور جو اس کو نہیں پہچانتے جس کو میں نے پہچانا ہے. در حقیقت وہ ایسے ہیں جن کو شیطانی راہیں چھوڑنا منظور نہیں. یاد رہے جو میری راہ پر چلنا نہیں چاہتا وہ مجھ سے نہیں ہے. اب یہ وہ تمام میں بعد میں آپ کو سامنے رکھوں گا مختلف انبیاء کے بارے میں کہ انہوں نے یہی الفاظ بیان کیے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں جو میری راہ پر چلنا نہیں چاہتا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آنکھوں کو پاک کرو، ان کو روحانیت کے طور سے ایسا روشن کرو جیسا کہ وہ ظاہری طور پر روشن ہے. ظاہری رویت تو حیوانات میں بھی موجود ہے، مگر انسان اس وقت سجاکا کہلاتا ہے جبکہ باطنی رویت یعنی نیک اور بد کی شناخت کا اس کو حصہ ملے. پس اے نادانو خوب سمجھو، اے غافلو خوب سوچ لو کہ بغیر سچی پاکیزگی ایمانی اور اخلاقی اور اعمالی کے کسی طرح رہائی نہیں. اور جو شخص ہر طرح سے گندا رہ کر اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو نہیں بلکہ وہ اپنے تئیں دھوکہ دیتا ہے. مجھے ان لوگوں سے کیا کام جو سچے دل سے دینی احکام اپنے سر پر نہیں اٹھا لیتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جوئے کے نیچے صدقے دل سے اپنی گردنیں نہیں دیتے. تو یہ الفاظ ہیں حضور کے. اب اس میں سے ایک فکرہ پکڑ لینا اور باقی انتہائی اعلیٰ درجے کی تحریر کو اور نصیحتوں کو چھوڑ دینا، یہ اب مخالفین کا ایک طریق رہا ہے. جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا کہ نبی پر جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کی تربیت کرنے میں ٹائم لگتا ہے.
اب دیکھیں باقی انبیاء کے بارے میں قرآن کریم پر غور کریں تو ان بھی آپ کو اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کے دل میرے ساتھ نہیں ہے ان کا میں کیا کروں، وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول دیکھیں سورہ ابراہیم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں فمن تابعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہ میرے ساتھ تو اس کا تعلق ہے جو میری پیروی کرتا ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے تو پھر تو ان کو بخشنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو خدا تعالیٰ کے اس وعدے کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ملک جو ہے یہ آپ کو ملے گا، لیکن اس کے لیے جنگ کرنی پڑے گی، لیکن آپ کی قوم نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، اور قرآن کریم میں اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس قوم نے جواب دیا۔ یہ کچھ جواب دینے والے وہ نہیں تھے جنہوں نے آپ پر جو ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے، آپ کی قوم کے تھے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں یہ بیٹھے ہیں، ہم سے یہ جنگ نہیں ہوتی۔ اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں قَالَ رَبِّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، کہ اے میرے رب میرا اختیار تو صرف اپنے نفس پہ ہے اور میرے بھائی پر ہے، ان دونوں کے علاوہ میرا کسی پر اختیار نہیں ہے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس تو ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان فرق پیدا کر دے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا یہ ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کے ماننے والے سارے ہی ایسے تھے؟ نہیں، جو آغاز میں تھے ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی تو یہ اس طرح ہوتا ہے، جن کی تربیت نہیں ہوتی ان کے بارے میں نبی ان کی تربیت کی خاطر اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں سارے ایسے نہیں ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدائی ہیں، ان کے اندر منافقین بھی ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ دراصل ایمان نہیں لائے، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے بلکہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ یہی بات حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو گندا رہ کر اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ خدا کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ تو یہ بات تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بیان فرمائی ہے یہ قرآن کریم کی تعلیمات کے اور باقی انبیاء کی تعلیمات کے بالکل مطابق ہے۔ باقی انبیاء میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں منافقین ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے جن کی جو تربیت یافتہ ہونے یعنی ان کے لیے تربیت کے سامان سارے موجود تھے لیکن پھر بھی وہ تربیت حاصل نہیں کرتے تھے، تو حضرت مسیح علیہ السلام کی اس میں جماعت میں اگر بعض ایسے ہیں، بعض کی بات کر رہے ہیں، سب کی بات نہیں حضور فرما رہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ منافق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ منافق ہوتے ہیں جن کو خود پتا ہوتا ہے کہ ہم منافق ہیں اور وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ اسلام کو یا اس دین کو نقصان پہنچایا جائے جس میں وہ داخل ہوتے ہیں، اور دوسری قسم کے منافق وہ ہوتے ہیں دراصل وہ آتے تو نیک نیتی سے ہی ہیں لیکن پوری طرح ابھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت ایسی درمیانی سی ہوتی ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ تو ایسے مومن بھی بظاہر وہ مومن ہوتے ہیں لیکن بالکل کنارے کے اوپر ہوتے ہیں، ان کو بھی فرمایا کہ نفاق کا رنگ ان کے اندر پایا جاتا ہے اور کوئی پتہ نہیں کب وہ ٹھوکر کھا جائیں۔ تو یہ چیزیں تو دراصل ہر نبی کے دور میں رہی ہیں، ہر نبی کے دور میں دونوں قسم کے منافق موجود رہے ہیں، ایک وہ بھی رہے ہیں جو نقصان پہنچانے آتے تھے، وہ بھی ہوتے تھے جو نقصان تو پہنچانے نہیں آتے تھے، بظاہر وہ اپنے نیک نیتی سے ہی یعنی ایمان لاتے تھے لیکن پوری طرح ایمان کا رنگ ابھی ان کے دلوں میں نہیں ہوتا تھا۔ تو اس بارے میں پوری سورہ منافقین ہے، اس میں پڑھ کے دیکھ لیں کس قسم کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافق کی نشانیاں حدیث میں بھی بیان فرمائی ہیں۔
کہ ایسے لوگ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائیں تو امانت میں خیانت کرے، تو فرمایا کہ یہ منافق ہے ایسا شخص، بے شک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو لیکن اس کے اندر نفاق کی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اگر نبی اس طرح کا سخت لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری جماعت ہی اس طرح کی ہے، ہاں چند افراد ایسے ہوتے ہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بعد آنے والے اپنی امت کے علماء کے بارے میں فرمایا کہ وہ بندر اور سوروں کی طرح ہوں گے اور وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو کیا اس کا الزام نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو یہ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بعض ایسے غیر تربیت یافتہ ہوتے تھے، بس مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے جب سورہ جمعہ کی آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو اس کی جو شان نزول بیان کی گئی ہے اس میں یہ تھا کہ اونٹوں کا قافلہ آیا تھا اور اس وقت ادھر نماز کا ٹائم تھا اور وہ دیکھ کے کہ قافلہ آیا ہے منافع کمانے کی خاطر تھوڑے سے چند صحابہ رہ گئے، باقی وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ سارے کے سارے ادھر قافلے کی طرف چلے گئے۔ تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئی، کیوں چلے گئے تھے؟ کہ ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا بھی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تھا اور یہ فرمانا ساری جماعت کے بارے میں نہیں تھا۔ اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت مرزا صاحب کے ماننے والے گویا سارے صحابہ اس طرح کے تھے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس طرح کریں گے تو پھر آپ کو سارے انبیاء کے اوپر الزام لگانا پڑے گا، جو صحیح بات نہیں۔ ٹھیک ہے شمشاد صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مختصراً یہ کہ جو یہ عبارت ہے یہ شروع کی عبارت ہے جب ابھی صحابہ زیر تربیت تھے، کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، آپ نے دعویٰ کیا تھا، اور یہ تو حقیقت ہے کہ جب لوگ پہلے سے باکمال ہوں گے، ان کو تربیت پہلے سے ہو چکی ہوگی، تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہونی تھی؟ نبی تو آتا ہی تب ہے کہ جب امت یا افراد کے دل بگڑ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کی اصلاح کر کے پھر سے ان کے ساتھ ایک پیوند جوڑنا چاہتا ہے، جو خود ان کو اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ وہ یہ روحانی پرواز کر سکیں۔ جزاک اللہ شمشاد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، فیض صاحب، ان کا پہلے ہم سوال لے لیتے ہیں، آپ سے پھر خاک سر ایک سوال کرنا چاہے گا۔ تو ڈاکٹر مدثر حسین صاحب ہے پاکستان سے۔ جی مدثر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر مدثر عرض کر رہا ہوں قصور پاکستان سے۔ میرا یہ سوال تھا کہ میرے دوست اپنے گھر میں امپیر دیکھتے تھے اور ان کا یہ سوال تھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح جماعت احمدیہ کو نظام وصیت دیا اور بیشتری مقبرے کا تصور پیش کیا، تو اگر یہ اتنا اچھا کانسیپٹ تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی منصوبہ اسلام میں کیوں نہیں پیش کیا؟ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا اس کے ضمن میں یہ بھی تھا کہ اگر مان لیا جائے کہ یہ منصوبہ ٹھیک ہے تو وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو قادیان کے قطع کے متعلق تھا، تو پھر روا میں اس کو تصور ہم نے کیسے بنا دیا؟ جی ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا سوال تھا۔ دوسرا یہ نا، ہمارے گھر سے ایک بچے بھی ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہ رہے تھے کہ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے قرآن کریم میں، باقی صورتوں جی کے پہلے ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، یہ تین باتیں آپ کی ہم نے نوٹ کر لی ہیں شمشاد صاحب۔ ابھی میں ان باتوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی طرف آؤں گا، تو اس سے پہلے حفیظ اللہ صاحب آپ سے خاک سر ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں شمشاد صاحب کی کے جواب سے اچھے خاصے طور پر بات واضح ہو چکی ہے کہ کس طرح سے مخالفین حضرت مسیح السلام کی تحریروں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دہی کے ذریعے سے باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے کیا کیا رنگ دے کر بس سامنے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ احمدی لوگ آپ اپنی کتابیں پڑھو، یہ باتیں اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہم تو شروع سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے آگے بھی پڑھتے رہیں گے۔ ان کتابوں میں تو وہ حقیقی زندگی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی حقیقی وضاحت و تفسیر ہے، بلکہ آپ لوگوں نے وہ کتابیں چھپائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو وہ پڑھنے نہیں دیتے اور یہاں پہ بس اقتباسات عبارتیں آگے دے رہے ہو۔ تو بہرحال حفیظ اللہ صاحب، آپ سے خاکسار ایک اور بات ہے جو حضرت مسیح السلام کے حوالے کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور کہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، لیکن پھر اس کو پھر بالکل دوسرے رنگ میں ڈسپلے کیا جاتا ہے، گویا نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح السلام نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے معجزات
نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 3000 کے قریب 3000 تھے، لیکن میرے 3 لاکھ سے بھی زائد معجزات ہیں، یہ بات آپ کی طرف منسوب ہے۔ اب یہ کوئی سنے، ہم بھی سنیں، اس آگے پیچھے کانٹیکس نہ پتہ ہو تو یہی سمجھیں گے کہ آپ نے اپنے معجزات سے زیادہ کہہ دیے، تو یہ تو رسول اللہ کی شان کے خلاف ہے، تو اس بارے میں آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ طارق صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، حقیقت یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود والسلام کی تحریروں کو اگر توڑ موڑ کے اگر کوئی پیش کرنا چاہے جیسا کہ یہ کر رہے ہیں، حالانکہ اگر غور سے دیکھیں تو ان تمام جو اعتراضات اٹھاتے ہیں ان کے جوابات حضرت مسیح موعود والسلام کی کتب اور ان کی تحریرات سے مل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ یہ ایک حقیقت میں سراسر بے بنیاد الزام ہے۔ حضرت مسیح موعود والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں اور آپ کے مقام کے بارے میں جو نظم اور نثر اور عربی زبان اور فارسی زبان میں جو ذکر فرمایا ہے، حقیقت میں کسی شخص کی وہ تحریرات میں وہ محبت اور وہ عشق اس مقام کا نہیں ملتا جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات میں ملتا ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، اس سے کس طرح یہ عقل تصور نہیں کرتی کہ اس سے کس طرح یہ توقع کی جا سکتی ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نعوذ باللہ گھٹا رہا ہو اور اپنا بڑھا رہا ہو۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کلو برکت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر قسم کی جو برکت ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو جس ذات کے ساتھ ہر برکت وابستہ ہو اور جو شخص یہ کہہ رہا ہو، وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہے کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اپنا مقام بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ تو ان کے ایسے آپ کا خوبصورت کلام ہے، اس کلام کے ہوتے ہوئے کوئی انسان ذی شعور انسان کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنے مقام جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا، حضرت مسیح علیہ السلام نے متعدد جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی کنسیپٹ میں حضور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ ایک جلسہ کرو اور ہمارے معجزات اور پیشگوئیاں سنو اور ہمارے گواہوں کی شہادت رویت جو حلفی شہادت ہوگی قلم بند کرتے جاؤ، اور پھر اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو با استثناء ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں کسی نبی یا ولی کے معجزات کو ان کے مقابل پیش کرو۔ اب یہاں حضرت مسیح علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے استثناء فرما رہے ہیں۔ آپ ایک جگہ مزید فرماتے ہیں کہ اس نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ با استثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء علیہ السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے۔ اب ان دونوں تحریروں میں حضرت مسیح علیہ السلام اپنے معجزات جو بیان فرما رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے استثناء فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی تو کوئی مماثلت ہی نہیں آپ کے معجزات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ساتھ۔ اسی طرح آپ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ باقی انبیاء کے فوت ہونے کے ساتھ ان کے معجزات بھی مر گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں اور قیامت کے دن تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب بھی ظاہر ہو رہے ہیں اور قیامت کے دن تک، تو حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ تحریر تو بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو شمار ہی نہیں کیے جا سکتے، ان کو تو گننا ہی محال ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے تمام معجزات کو اور نشانات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قرار دیا ہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ سب کا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ تو آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے اگر وہ 3 لاکھ یا 10 لاکھ بھی آپ کی صداقت کے لیے ظاہر ہوئے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ رہا یہ بات کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ 3000 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معجزات کا ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے، تو حضور نے اس کا بھی خود جواب دیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو چاروں طرف سے چمک رہے ہیں، کیوں کر چھپ سکتے ہیں؟ صرف وہ معجزات جو صحابہ کی شہادتوں سے ثابت ہیں وہ 3000 معجزے ہیں، اور پیشگوئیاں تو 10,000 سے بھی زیادہ ہوں گی جو اپنے وقتوں پر پوری ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ 3000 معجزے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے صحابہ کے سامنے ظاہر ہوئے، وہ 3000 ہے۔ رہے باقی معجزات تو وہ تو قیامت کے دن تک حضرت مسیح موعود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جاری ہوتے رہیں گے اور ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اسی تصدیق میں حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کرامات اولیاء سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں۔ تو یہ معجزات کا سلسلہ حقیقت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی معجزات ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اعتراض حضرت مسیح موعود السلام کی ذات پہ کیا جاتا ہے، آپ کی تحریرات اس کے بالکل برعکس واضح اعلان فرما رہی ہیں کہ جو کچھ حضرت مسیح موعود السلام کو ملا ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے ذل کے طور پہ ہی آپ کو ملا ہے۔ جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بالکل واضح ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نبی قرار دیتے ہیں کہ اصل اور حقیقی زندہ نبی تو رسول کی وسلم ہی ہے۔ تو ناظرین، یہ حضرت السلام کا کلام ہے، آپ خود ہی دیکھ لیں جو جس طرح سے آپ نے باتیں بیان فرمائی ہوئی ہیں، اور آپ کی طرف یہ باتیں منسوب کرنا کتنی بڑی ناانصافی اور سیدھا جھوٹ ہے۔ تو شمشاد صاحب، ابھی اس قبل ہمارے پاس نہیں بلکہ اب بھی ایک اور کال آئی ہے، ہم ان کا سوال لے لیتے ہیں، پھر شمشاد صاحب خاک صاحب پھر آپ کی طرف آئے گا ڈاکٹر مدثر حسین صاحب کے سوال کے ساتھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم، غالباً کال۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں عارف الزمان بنگلہ دیش۔ جی عارف الزمان صاحب، السلام علیکم، اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال ہے، ملکی قانون اور شریعہ قانون میں کیا فرق ہے؟ پاکستان میں ہمارے ان قانون سے ہم کو نامسلم ڈکلیئر چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ملکی قانون یا آئین اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ تو حفیظ صاحب ابھی اس سوال کے ساتھ خاک سر آپ سے درخواست کرے گا۔ جی شمشاد صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ ابھی ڈاکٹر مدثر حسین صاحب کا سوال آپ نے سنا ہے، وہ بہشتی مقبرے کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی مثال رسول کے وسلم کی زندگی سے بھی پتہ چلتی ہے؟ دوسرا یہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ حضرت السلام کا فرمان تو قادیان کے متعلق تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ربا میں بھی اور دوسرے دیگر ممالک میں بھی ایسے قبرستان ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں بہشتی مقبرہ ہے، اور سورہ توبہ کے بارے میں اگر آپ مختصر بتا دیں کہ ہمارا بسم اللہ کیوں نہیں ہے لکھی گئی۔ جی عرض یہ ہے کہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا تعالیٰ سے ایک شریعت پا کے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اب اس شریعت کی اشاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے کہ وہ اس کا غلبہ، جو اس کی تکمیل آنے والے ایک دور میں ہوگی، اور اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے، جو امام مہدی بھی ہوں گے، اور ان کے ذریعے جب وہ دور ایسا ہوگا جب اسلام بظاہر کمزور ہو چکا ہوگا، لیکن ان کے ذریعے سے اسلام دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اسلام کا غلبہ اس دور میں انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ اب یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز نہیں تھی اور اب کیوں ہوئی ہے، دیکھیں بنیاد تو اسی دور سے بنی ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد قبر نہیں ہے، بنیاد قربانی ہے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کر، تاکہ اس کو تمام دوسرے دینوں پر غلبہ عطا فرما دے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ابھی پوری دنیا دریافت ہی نہیں ہوئی تھی، کجا یہ کہ پورا غلبہ ہوتا۔ اب اس وقت یہ غلبہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر آج کو یہ اعتراض کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر غلبہ نہیں ہوا تو امام مہدی کے دور میں کیوں ہو رہا ہے، تو یہ اعتراض درست نہیں۔ رہی دوسری بات کہ یہ بہشتی مقبرہ اس وقت کیوں نہیں بنایا گیا، اب کیوں بنایا گیا؟ بہشتی مقبرے کی بنیاد قبریں بنانا نہیں، اصل بنیاد اس کی جو ہے
وہ ہے قربانی جو اس کے پیچھے پیش کی جاتی ہے. قربانی تو ہر مومن کرتا ہے ویسے، اور ہر مومن جو ہے وہ نیکی اور تقوی میں بھی آگے بڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ جو خدا تعالیٰ سے چاہتا ہے. دیکھیں اعلیٰ درجے کے مومنوں کی نشانی جو بنیادی چیز ہے یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، کہ نماز یعنی خدا تعالیٰ کی عبادت اور زکوٰۃ دینا، اور زکوٰۃ صرف یہ منیمم معیار ہے. اس کے علاوہ صدقات، خیرات، یتیموں کی خبرگیری، بیواؤں کی خبرگیری، غرباء کی خبرگیری، اس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ واضح طور پر ذکر آتا ہے. تو جو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور دوسرا خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنے اخلاق کو بناتا ہے، تو یقیناً وہ جنتی ہے. لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو قربانی کرتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اعلیٰ درجے کی قربانی کرتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے آغاز سے ہی اب تک اس قسم کے جو بزرگان آتے رہے ہیں، اولیاء آتے رہے ہیں، ان کو عام قبرستانوں میں دفن نہیں کیا جاتا رہا، ان کو الگ سے دفن کیا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ انہوں نے جو اسلام کی خدمت کی ہے وہ باقی لوگوں سے ممتاز ہے، لہٰذا ان کی قبر بھی الگ بنائی جائے. اور یہ ہر ملک میں آپ کو آغاز اسلام سے ہی مختلف قبریں ملیں گی، علیحدہ علیحدہ، الگ الگ، باقاعدہ ایک نظام نہیں تھا. اب پاکستان میں صرف آپ دیکھ لیں، اکیلے ملتان شہر کے اندر کہا جاتا ہے کہ 300 کے قریب مزار ہیں. اور اگر وہ 300 کے قریب مزار ہیں اور اسی طرح ہر ملک کے اندر اور ہر شہر کے اندر موجود ہیں، تو جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جنہوں نے جنت اور دوزخ بنا دی، جو پیسے دیتا ہے اس کو جنت میں وہ کر دیتے ہیں، جو نہیں دیتا اس کو باہر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بزرگان جن کی قبریں الگ بنائی گئی ہیں، جن کے مزار بنائے گئے ہیں، کیا ان کو الگ دفنانے کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں کو نعوذ باللہ وہ دوستی سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ باقیوں میں بھی قربانیاں کرنے والے ہیں، لیکن یہ وہ بزرگ غیر معمولی طور پر قربانی کرتے ہیں، اور جن کی باقاعدہ وصیت ہوتی ہے کہ بھئی میں مر بھی جاؤں تو میری جائیداد کا اتنا حصہ دین کے لیے، اور اپنی زندگی میں بھی وہ دیتے رہتے ہیں. اور صرف پیسے کی بات نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دین کے اوپر عمل کرنا بھی ہے. اگر کسی کے بارے میں یہ رپورٹ مل جائے کہ یہ صحیح طریق پر دین پر عمل نہیں کرتا، تو پیسے وہ جتنا مرضی دے رہا اس کی وصیت منسوخ ہو جاتی ہے، اس کو وہاں نہیں دفن کیا جاتا. تو فرق صرف یہ ہے کہ دیکھیں آغاز سے ہی یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور علیحدہ مزار اللہ آغاز سے بنے ہوئے تھے. لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس کو ایک نظام دیا ہے. نظام وصیت ایک نظام کا نام ہے کہ بجائے اس کے کہ ایسی قربانی کرنے والے اور اس طرح زندگی گزارنے والے اعلیٰ درجے کے جو مومن ہیں، اعلیٰ درجے کے بزرگان ہیں، ان کو الگ الگ دفن کیا جائے، ان کو ایک ہی جگہ ایک ایسا قبرستان بنا دیا جائے جہاں تمام ان بزرگوں کی قبریں ہوں جنہوں نے حتی الوسع یہ عہد کیا ہو کہ ہم اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق گزاریں گے، اور خدا کی خاطر اپنی کم از کم آمد کا اتنا حصہ جو ہے وہ ضرور دیں گے. ویسے تو ہر احمدی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم ہر احمدی کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں. لیکن جو غیر معمولی قربانی کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے صرف ایک نظام قائم کیا گیا ہے کہ وہ غیر معمولی قربانی کرتے ہیں، لہٰذا بجائے اس کے کہ ان کی علیحدہ علیحدہ قبریں بنائی جائیں، تو اس نظام کے تحت اگر وہ آتا ہے تو اس کے مطابق اس کی قبریں علیحدہ بنا دی جاتی ہیں. تو یہ کام باقی مسلمان بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں نظام کوئی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نظام قائم ہے. اس لیے اس نظام کو قائم کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ چلا آ رہا ہے. ہاں صرف نظام کا مسئلہ ہے کہ اس وقت نظام نہیں تھا، علیحدہ علیحدہ قبریں بنا دی جاتی تھیں، روضے بنا دیے جاتے تھے، مزار بنا دیے جاتے تھے. اب حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد باقاعدہ ایک نظام کے تحت ایک قبرستان بنا دیا گیا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں جو لوگ آتے ہیں وہ صرف اپنے عزیز کے لیے دعا نہیں کرتے، وہ وہاں پہ موجود وہاں تدفین شدہ تمام جو بزرگ ہیں وہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. تو جہاں ان بزرگوں کی قبروں کو دیکھ کر جانے والے کو ایک قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دین اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہاں ان جانے والوں کی دعائیں ان سب کو پہنچ رہی ہوتی ہیں، تو دونوں ایک دوسرے سے برکتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہ فائدہ ہے.
اور دوسری بات رہی یہ کہ قادیان کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، باقی دنیا کے لیے نہیں تھا، پھر قادیان سے باہر کیوں ہے؟ یہ بات یہ درست ہے کہ آغاز قادیان سے ہوا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ صرف قادیان کے لیے تھا، یہ درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری دنیا کے لیے آئے ہیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق۔ اور جب غلبہ اسلام ہو جائے گا تو کیا پوری دنیا کے جو احمدی ہوں گے، جو اس میں نظام وصیت میں حصہ لیں گے، وہ سارے کے سارے قادیان میں دفن ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے یہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کرتی جائے گی، جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے یہ نظام بھی ترقی کرتا جائے گا، اور اس نظام میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین مقرر کیے ہیں، یعنی جو بھی خلیفہ وقت ہوں گے، ان کی منظوری سے ہر ملک میں وقت کے ساتھ ساتھ بہشتی مقبرے کے آگے ان کے اسی طریق کے مطابق قبرستان اس طرح کے بنتے چلے جائیں گے، اور اس کی شاخیں آگے سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ قادیان ایک آغاز ہے وہاں سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے اسی ایک قبرستان میں دفن ہوں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہاں سے آغاز ہوا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شاخیں ہر ملک میں قائم ہو سکتی ہیں، وہ خلیفہ وقت کے حکم کے مطابق آپ کی اجازت سے قائم ہوں گی۔ اور وہاں تدفین بھی پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شرائط پہ اگر یہ بندہ پورا اترتا ہے نیکی اور تقوی کی اور اسی طرح مالی قربانی کی، تو اس کو اس میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے شمشاد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سورہ توبہ کے بارے میں تو مختصر اگر بتا دیں شمشاد صاحب، پھر ہمیں آگے جانا ہے۔ مختصراً صرف جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دراصل اس سے پہلے جو صورت ہے، ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائبل کے اندر پیش گوئی تھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور اپنی جو اس کو کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ اور پھر اس میں یہ تھا کہ وہ میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کے کہے گا نہیں مانے گا تو اس کو میں سزا دوں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا نام لے کر وہ خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچائے گا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا حصہ ہے، اور سورہ توبہ میں اس لیے نہیں آئی، باقی ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ آئی ہے کہ سورہ توبہ دراصل اس سے پچھلی صورت کا ہی حصہ ہے عملی طور پہ، اور جو مضامین ہیں اس کو پچھلی صورت کے مضامین سے آپ کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو وہی مضمون آگے چلتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کو ایک چونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ صورت سمجھا ہے، اس لیے اس کو الگ صورت بنا دیا گیا، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ٹھیک ہے شمشاد صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر جزا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، لیکن ہم ابھی ان کی طرف آتے ہیں، اس سے پہلے ہمارا جو سوال تھا عارف الزمان صاحب کا وہ پھر رہ جائے گا۔ تو حفیظ اللہ صاحب آپ براہ کرم اس بارے میں بتا دیں کہ وہ جو شریعت اور آئین میں جو فرق انہوں نے سوال کیا تھا۔ پوری طرح تو ان کا سوال واضح نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شریعت جو ہے یہ اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، شرعن عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قانون و ضوابط، جو تعلیم اترتی ہے انبیاء کے ذریعے، جو انسانوں کے لیے لازمی قرار دی جاتی ہے، ان کی ہدایت کے سامان جو اترتے ہیں وہ شریعت ہوتی ہے، اور انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس نظام کو قائم کرتا ہے، اور پھر اس کو انسان کے اوپر فرض قرار دیتا ہے کہ اس میرے نظام کے مطابق آپ اپنی زندگی بسر کریں، اور اس انسان کے اوپر جب وہ تعلیم فرض ہوتی ہے تو پھر اس کا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے شریعت۔ نیکی کرے گا خدا تعالیٰ اس کو جزا دیتا جائے گا، اگر اس خدا تعالیٰ کی اس شریعت اور اس نظام کو توڑے گا تو خدا تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ تو جزا اور سزا کا شریعت کے ساتھ تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جو آئین یا قانون جو دنیا بناتی ہے یا کوئی ملک بناتا ہے یا کوئی انسان بناتا ہے، وہ ایک عام دنیا دار کے رہن سہن کے لیے ہے۔ اس میں ایک کافر بھی اسی طرح اس قانون کا پابند ہے، ایک مومن بھی پابند ہے۔ اس میں اس کا رہن سہن، کس طرح وہ رہتا ہے، کہاں رہ سکتا ہے، کہاں چل سکتا ہے، کہاں نہیں چل سکتا، یہ ایک دنیاوی قوانین ہیں۔ تو جو دنیا کا قانون ہے وہ اس کے مطابق انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو جو شریعت کا قانون ہے وہ انسان لاگو نہیں کر سکتا،
जिस तरह वो एक आम दुनिया का कानून अपने मुल्क में एक इंसान जो या एक हुकूमत या एक काबीना जो उसको लागू करती है, खुदा ताला का जो कानून है वो खुदा ही लागू करता है, वो खुदा ही नबी के ज़रिए इंसानों के ऊपर वो लागू करता है, और उसका फिर हर इंसान जवाबदेह भी खुदा के सामने है। लेकिन जो दुनियावी कानून है वो जिस तरह इंसान की 50 साल ज़िंदगी, 60 साल, 70 साल ज़िंदगी, वो उसके मुताबिक उस मुल्क में रहते हुए वो उस कानून की पासदारी करता है। जो ही उससे मुल्क से निकलता है वो दूसरे कानून की पाबंदी करता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला का जो कानून है उसमें इंसान का अमल दखल नहीं है, वो इंसान खुद खुदा ताला के सामने सज़ा और जज़ा दोनों में जवाब दिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिजल साहब, ज़ाकल्लाह। हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे सवालात आए हैं, कॉलर भी हैं, अभी उनकी तरफ हम आते हैं। एक बल्कि एक दोस्त रब्ता भी कर रहे हैं और बैत भी करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि गाइड करें मुझे, तो उनसे ये मुख्तसर सी अर्ज़ है कि आपने अगर बैत करनी है बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला ये जो जज्बा है आपका कबूल फरमाए और ये सआदत आपको नसीब हो रही है इस वक्त इमाम मेहदी को मानने की। तो आप बहुत आसान तरीका है, आप हमारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह बिन अज़ीज़ को डायरेक्ट ये ख़त के ज़रिए से भी आप उनकी तरफ अपना बैत का अहद भेज सकते हैं। तो फिर बाकी जो बातें होंगी वो फिर ज़रूरत होगी तो वो आपसे डायरेक्ट रब्ता कर लेंगे। पाकिस्तान में जो हालात हैं आप जानते हैं क्या सूरत हाल है और क्या क्या पाबंदियाँ हैं और किस तरह से जमात अहमदिया की मुखालफत हो रही है, इसलिए हम वहाँ पर आपके साथ इस तरह से बराह रास्त रब्ता करना इस वक्त यहाँ बताना मुनासिब नहीं समझते। जज़ाकुमुल्लाह। तो इस वक्त खान साहब हमारे साथ कॉल पर हैं। जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आवाज़ नहीं आ रही। अब आवाज आ रही? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है जी, फरमाइए। थैंक यू। मिर्जा साहब का कहना था कि 1839 या 1840 में पैदा हुआ था। ठीक। सिक्खों के आखिरी दिनों में मेरी उम्र थी 16 या 17 साल। ये मिर्जा साहब को अल्लाह ने पेशगोई की थी। साथ ये भी कहते थे कि जो कुछ मैं कहता हूँ वो अल्लाह मेरे मुंह में डालता है, ये बातें मेरे मुंह में डालता है। तो हुआ क्या फिर, ना 80 हुई, ना 76 हुई, ना 84 हुई। कहते थे शायद 80 से 4 ऊपर हो जाए, 80 से 4 डाउन हो जाए। जी खान साहब, ये बातें आपको किसने बताई हैं? बात सुनिए ना। हाँ जी बताएं। उनका बेटा यार, यही तो बात है, जब मैं हकीकत और चलें ठीक है, आप बात करें, आप बात कर लें, कोई नहीं, आप बात कर लें। जी फरमाएं। वो याह्या खान भी ऐसे करता है, जब कोई इंसान हकीकत और सच के करीब अब मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप बात करें खान साहब, टाइम थोड़ा है, आप बात कर लें जल्दी से। सुने, मिर्जा साहब का कहना कि अल्लाह ने मुझे इल्हाम किया कि उम्र होगी 80 साल। उनका बेटा कहता है कि मेरे वाले साहब 1837 में पैदा हुए थे, उनका बेटे का कहना। फिर दूसरे साहब कहते हैं कि जनाब की वलादत 12 फरवरी 1835 को हुई जी, ये तीसरी उम्र है। चौथा कहता है अब तो ये बहुत लंबी लाइन है। 1833 खान साहब, हाँ जी, जिससे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो बात करना चाह रहे हैं वो सब हमारे पास है। तो अब आप मुख्तसर, आपका सवाल हम समझ गए हैं। आप जिस सफ़र से पढ़कर इस वक्त सुना रहे हैं वो भी हम समझ गए हैं। आपकी बात से पहले खाक साहब भी आपसे कुछ बात करना चाहता है। वो ये है कि आपके जो सवालात हैं वो हमारे पास पहुँचे हैं। आपने पिछले प्रोग्राम में फ़ोन किया था या रब्ता किया था, अपना सवाल भेजा था, तो आपने उन सवालात के बारे में कुछ नहीं पूछा, गालिबन आप भूल गए हैं या मुझे नहीं पता। तो उसके बारे में भी खाक साहब कुछ गुजारिश करना चाहेगा। अगर यहाँ पर हमारे कंट्रोल रूम में वो खान साहब ने जो सवालात भेजे थे वो आप दिखा सकें ज़रा, तो उस पर फिर अच्छी बातचीत हो सकेगी। जी खान साहब, देखें, ये आपने हमें जिस किताब में से ये निकाल के भेजा है आपके सामने है, आप देख रहे हैं। आपके जो तबसरे भी ऊपर हैं, बहरहाल उसके बारे में मैं यहाँ पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। ये बहरहाल ऐसे तबसरे हैं जो नहायत तकलीफ़ पहुँचाते हैं और क्या एक मुसलमान को ज़ेबा है इस तरह से किसी दूसरे के मजहबी पेशवा को, जिसको वो खुदा ताला की तरफ से समझ रहे हैं और उनके लिए दिल में एहतराम के जज्बात रखते हैं, इस तरह से बात करना क्या दुरुस्त है या नहीं है, ये बहरहाल ये आपका फेल है। अब देखें आप क्या करते हैं खान साहब, यही चीज़ हम शुरू से कहते आ रहे हैं। आपके पास अहमदियत की मुखालफत में कुछ किताबें मौजूद हैं, आप उन किताबों को खोलते हैं, उन किताबों में आप देखते हैं अच्छा ये एतराज़ यहाँ पे हुए हैं,
اور بغیر تحقیق کے، بغیر پڑھے، بغیر مرزا صاحب کی کتابوں کو غور سے دیکھے، بغیر ان حوالوں کو چیک کیے، آپ یہاں پر وہ سوالات بھیج دیتے ہیں اور پھر جواب بھی نہیں سنتے. اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جواب نہیں سنتے، یہ آپ کو میں ثابت بھی کر سکتا ہوں. بہرحال جو سوالات آپ نے بھیجے ہیں ایک صفحے میں 11 کم از کم 11 سوالات آپ نے بھیج دیے. آپ خود بتائیں کیا یہ پلیٹ فارم ہے اس سے بات چیت گفتگو کرنے کی؟ اگر کوئی شخص تحقیق کی روح سے بات چیزیں دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ آپ دیکھ لیتے کون سا اعتراض آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ لگتا ہے، وہ بات آپ یہاں پیش کرتے، ہم اس پہ بات کرتے، پھر آپ دیکھتے کہ ہماری بات معقول ہے، کیا حقائق پر مبنی ہے، پھر آپ حوالہ بھی چیک کرتے. تو اس طرح سے ایک سلسلہ چلتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے. لیکن پچھلے کئی سالوں سے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، آپ وہیں کے وہیں ہیں. آپ نے نہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنی ہیں، آپ نے بس اپنی جو کتابیں ان کی مخالفت میں لکھی گئی ہیں وہی دے کے یہاں کاپی پیسٹ کر کے یہاں پہ بھیج دینی ہے. اور جہاں تک عمر کا سوال ہے، یہی سوال بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے شاید آپ کی طرف سے ہی آیا ہو یا کسی اور کی طرف سے، ہم نے ہمارے اس پروگرام میں اس پر ڈسکس کیا ہوا ہے اور اس کا بہت مفصل جواب دیا ہوا ہے. تو بہرحال چونکہ آپ نے اب پھر اس کا ذکر کیا ہے عمر کے حوالے سے کہ مختلف عمر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی تحریرات میں جو بات سامنے مخالفین پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مختلف موقعوں پہ اپنی عمر میں ذرا فرق سامنے آتا ہے جو وہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر پیشہ گوئی بھی ہے کہ اتنی عمر آپ پائیں گے، تو یہ چیز بہت اس پہ تضاد نظر آتا ہے. تو اپنے ناظرین سے خاص درخواست کرے گا کہ یوٹیوب پر ہمارا پروگرام ہے، آپ وہاں پہ جا کر راہ ہدا کو کہ جو شخص اس کی دلچسپی رکھتا ہے ہم اس کو اس کا ڈائریکٹ لنک بھی بھیج سکتے ہیں، آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں اثر یہاں پہ بہرحال فی الحال ہم مختصراً شمشاد صاحب سے رابطہ کر لیتے ہیں. شمشاد صاحب، آپ نے بھی سنا ہے خان صاحب کی گفتگو، آپ کے سامنے خان صاحب کے سوالات بھی ہیں، آپ نے ان سوالات پر تبصرہ بھی دیکھا ہے، ان کا طریق بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس بارے میں بھی آپ کچھ فرمانا چاہیں تو آپ فرما لیں، اور پھر مزید جو ان کا عمر کا سوال ہے آپ اس بارے میں پھر براہ کرم کچھ روشنی ڈال دیں. گو اس پہ تفصیل سے بات ہوئی ہے لیکن مختصراً پھر بتا دیں پلیز. جی، عرض یہ ہے کہ جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے، اصل میں سوال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اسلام نے سوال کو کنڈیم بھی کیا ہے اور سوال کی تعریف بھی کی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کہ کیا تم بھی اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طریق سے سوال کرنے کو پسند نہیں فرمایا. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کثرت سوال سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے بعض امتیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. اور لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بھی فرمایا کہ اچھا سوال آدھا علم ہے. تو اس سے ثابت کیا ہوا ہے کہ دیکھیں سوال 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک سوال وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے تحقیق کے لیے کیا جاتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے. اور دوسرا سوال ہوتا ہے جو دوسرے کا علم جانچنے کے لیے یا اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہوتا ہے. اور تیسرا سوال ہوتا ہے جو محض کجبیسی کی وجہ سے، تمسخر اڑانے کی وجہ سے، کہ دوسرے کو کسی نہ کسی طریقے سے بس لاجواب کر دیں جیت ہار کی وجہ سے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. تو وہ سوال جو تکبر یا کجبیسی یا تمسخر جس کا پس منظر ہے، وہ سوال کبھی برکت پیدا نہیں کیا کرتے. اور وہ سوال جو واقعتاً علم حاصل کرنے کے لیے تحقیق کی غرض سے نیوٹرل ہو کے کیا جائے، اس کی اسلام تعریف کرتا ہے. اس لیے خان صاحب سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ بار بار کہتے ہیں میری تسلی نہیں ہوتی. تسلی کس طرح ہو؟ آپ جو ہمیں جو فوٹو بھیجتے ہیں وہ مخالفین کی کتابوں کے فوٹو اتار کے ہمیں بھجوا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اصل کتابیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، صرف آپ کا انحصار مخالفین کی کتابوں کے اوپر ہے. تو اگر مخالفوں کی کتابیں پڑھنی ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان کی کتابیں پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا آپ کو اسلام کی سمجھ آ جائے گی. ہرگز نہیں آئے گی ایسے. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ خدا کے حکم سے، اللہ کے ذکر سے اس سے اطمینان ملے گا. اور اللہ کا ذکر ایک تو عبادت الہی ہے، ایک ذکر الہی جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہر وہ کام جو آپ خدا کی خاطر کرتے ہیں،
وہ بھی ذکر الہی ہے. اس لیے میری درخواست ہے کہ تحقیق بھی اگر آپ کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، تو دیانتداری کے ساتھ تحقیق کی نظر سے ہونا چاہیے. ہم آپ کی نیت پہ شک کرنے کے مجاز نہیں ہیں، لیکن آپ جو تصویریں بھیجتے ہیں وہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ پھر ہمیں یہ شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہم بھی آخر انسان ہیں، اس لیے اسے لگتا ہے کہ آپ کی مغرض تحقیق نہیں ہوتی، صرف اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات جو ابھی آپ نے کی ہاں ہے، جی، اس وقت ٹائم تھوڑا ہے، آپ دوسری بات پر گفتگو کر لیں، لیکن ہمیں شارٹ میں رکھنا اس کی پڑے طرف گا. آتا ہوں. انہوں نے ایک تو یہ فرمایا کہ جی دیکھیں اب ٹائم تھوڑا ہے، مجھے ایک تو بات اب کرنے کی اجازت دیں. خان صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میں اللہ کی وحی سے بولتا ہوں. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے بلکہ جو کچھ وحی ہوتی ہے اسی کے مطابق بولتے ہیں. لیکن بعض معاملات میں جب اجتہاد کرتے ہیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کے اجتہاد، اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، کہ جو دنیاوی امور ہیں وہ تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اور جہاں تک دینی معاملات ہیں ان کے بارے میں ضرور ہے کہ آپ اللہ کے بلوائے ہی چلتے تھے، دینی معاملات میں خدا تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر آپ نہیں چلتے تھے. اور یہی مرزا صاحب کا بھی مطلب ہے، نبی ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ جو دینی معاملات ہیں وہ اللہ کے چلائے ہی چلتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کوئی عقیدہ بناتا. اور جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں کہ تاریخ پیدائش کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اب آپ نے 1839 والی بیان کی ہے اس لیے کہ آپ کا مطلب وہاں سے نکلتا ہے. اور باقی جو کتنے ہی مقامات پر حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں بیان کیے، یہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں تفصیل سے، وہ آپ چھوڑ جاتے ہیں. اب چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے وہ تمام حوالے نہیں دوں گا جس میں آپ نے اپنی عمر کا بیان فرمایا ہے. اور جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے جی تاریخ پیدائش کا پتہ نہیں، وہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم 12 ربیع الاول بیان کرتے ہیں اور 63 سال عمر بیان کرتے ہیں، مفسرین اور جو وہ ہیں مورخین وہ بھی اس میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں 60 سال ہے، بعض 61 سال پر بیان کرتے ہیں، بعض 63 سال، بعض 64 سال بیان کرتے ہیں. تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا. ہاں، رہی آپ کی پیش گوئی کی بات کہ جی وہ پیش گوئی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 80 سال یا اس سے کچھ کم کچھ زیادہ. میں اب یہ ساری تفصیل اگرچہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ٹائم تھوڑا ہونے کی وجہ سے میں تفصیل میں نہیں جاتا. میں صرف آپ کے مخالفین کی جو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں تھے ان کی گواہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، اور آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 100 سال 125 سال بعد آ کے کہ آپ کی عمر کم ہے. حالانکہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب اس وقت موجود تھے جب حضرت مرزا صاحب موجود تھے، اور ان کا رسالہ ہے اشاعت السنہ 1893 کا. یہ رسالہ ہے جلد نمبر 16 اور نمبر ہے اس کا 5، اس کا صفحہ نمبر 141. اس میں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میری عمر اس وقت سال اشاعت رسالہ نشان آسمانی قادیانی میں 50 سے متجاوز ہے، تو قادیانی کی عمر ضرور 60 سے متجاوز ہوگی. یعنی کیا مطلب ہے کہ جب نشان آسمانی حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب چھپی ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میری عمر یعنی محمد حسین بٹالوی صاحب کی عمر 50 سے متجاوز اور حضرت مسیح علیہ السلام کی عمر 60 سے متجاوز ہے. اگر 60 سے متجاوز کتنی متجاوز ہوگی، چلیں 1 سال لگا لیں، 61 سال ہوئی. اب نشان آسمانی چھپا ہے 1892 میں، اگر 1892 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر 61 سال بنتی ہے تو 1908 میں آپ کی وفات ہوتی ہے، اس میں 16 سال جمع کریں 77 سال بنتی ہے. خان صاحب، یہ مولوی محمد حسین بٹالوی کی یہ میں تحریر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس تحریر کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر 77 سال بن رہی ہے. اور پھر ایک اور حوالہ میں آپ کو بتا دوں،
ہمیں یہاں پر سٹاپ کرنا پڑے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر خان صاحب آپ نے دیکھا ہے, ہمیں پتہ تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے, چونکہ آپ نے پہلے بھی بھیجا تھا, ہم نے وہ تحریر آپ کے لیے اس کا باقاعدہ عکس یہاں پہ آپ کے سامنے رکھا ہے. آخری گزارش یہاں پر پروگرامس کے ختم ہونے سے پہلے خاک صاحب سے کر دیتا ہے, آپ کا نمبر ہمارے پاس ہے, آپ کے اس سوال کو بہت تفصیل سے شمشاد صاحب نے یہاں پر اس کا جواب دیا ہوا ہے, اور ہم واٹس ایپ پر آپ کو وہ لنک بھیج دیں گے. آپ سے ایک گزارش ہے کہ براہ کرم وہ سوال وہ جواب آپ بہرحال ایک بار سن لیں, اور اگلے پروگرام میں آپ ضرور فون کریں. بڑی خوشی سے آپ کا فون لیتے ہیں, آپ کے سوالات ہم ان کا جواب دینے کی بھی ہم نے کیے بھی ہیں. بہرحال آپ نے نہیں سنے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, لیکن آپ وہ سوال ضرور دیکھیے گا, پھر ہم اس پہ بات کریں گے. جی بہت بہت شکریہ. یہاں پر خاک سر اپنے جو پینلسٹ ہیں سب کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہے. ناظرین آپ کا بھی, آپ کے سوالات بھی ہمارے پاس آئے ہیں, تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اگر ہم کر سکیں تو کچھ اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے, نہیں تو آپ پلیز ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اگلے ہفتے تک کے لیے ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.